نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ کئی جمعوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ آسان نیک اعمال جو ہمیں اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں، ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اسی سلسلے میں ایک نیک عمل صلہ رحمی، اس سلسلے میں گزشتہ 3 جمعوں سے گفتگو چل رہی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نے اچھا سلوک کرنا، اس کا حکم ہمیں اللہ نے بھی دیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا. اس سلسلے میں ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، پھر ماں باپ کے ذمے اولاد کی کیا ذمہ داریاں ہیں، پھر اسی طرح انسان کے دیگر رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، تایا، چچا، پھر خالہ، پھر ماموں، جسے ہم کہتے ہیں خونی رشتے. وہ رشتے جن کو اللہ نے بنایا. ظاہر ہے کہ اس میں انسان کا ظاہری طور پر کوئی ایسا نہیں ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو اللہ نے دیے، اس کے بہن بھائی ہیں اس کو اللہ نے دیے، اس کے چچا ہیں، تایا ہیں، ماموں ہیں، خالو ہیں، خالہ ہے. تو یہ وہ خونی رشتے ہیں جو اس کے پیدائش کے بعد اللہ رب العزت نے عطا فرمائے. انہیں رشتہ داری کہتے ہیں، خونی رشتے بھی کہتے ہیں، اور قرآن مجید اور احادیث کی اصطلاح میں اسے رحم کہتے ہیں، جسے قرآن مجید کہتا ہے صلہ رحم. اور اللہ رب العزت نے بھی اس کا حکم دیا ہے کہ دیکھو، میں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 اس کا ایک حصہ پڑھا ہے. یا ایھا الناس اتقوا، سورۃ النساء شروع ہو رہی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. یہ وہ آیت ہے جو عام خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد. وخلق منها زوجها، پھر تمہارے جوڑا جوڑا بنایا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، پھر مرد اور عورت کی شکل میں اس دنیا کے اندر تم پھیل گئے. اس کے بعد فوراً اللہ رب العزت اسی آیت کے اندر فرماتے ہیں دوبارہ سے، واتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے. تساءلون به والارحام، تم سے پوچھا جائے گا تمہاری رشتہ داریوں کے بارے میں. تساءلون به والارحام، تم سے اللہ پوچھیں گے تمہارے رشتہ داروں کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد میں فرمایا، تعلموا انسابکم، تم اپنے رشتوں کا علم سیکھو. تعلموا انسابکم، نسب سیکھو، اس کا علم حاصل کرو. آج کی دنیا جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور بہت سارے جیسے کہتے ہیں نا، پہلے ایک تھا کہ بہت بڑا خاندان میں ایک ہی جگہ ایک ہی علاقے میں ہوتا تھا. اب ایسی صورتحال بہت کم رہ گئی، اور بہت سارے ایسے ہیں ایک ہی خاندان کے، ایک ہی گھر کے، بہت دور دور جا چکے ہیں.
پھر ان کی جو آگے اولادیں ہو رہی ہیں ان کا اپنے اصل کی طرف اور اپنے خونی رشتوں کی طرف پہچان بھی کم ہوتی چلی گئی، یہاں تک نوبت آ گئی کہ بعض دفعہ جب تقریبات ہوتی ہیں تو ان تقریبات کے اندر یہ نئی نسل کو بتلاتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے کہ یہ آپ کا فلاں قریبی عزیز ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو آپ کے سامنے، ہر ایک اس کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ اور قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تعلموا انسابکم، اپنے نسبوں کو یاد رکھو، اپنے رشتوں کو یاد رکھو، اس کا علم حاصل کرو۔ کیوں؟ آگے وجہ بھی بیان فرمائی کہ جب تمہیں رشتوں کی پہچان ہوگی، جب رشتوں کی پہچان ہوگی تو پھر ان رشتوں کو تم جوڑ کے رکھو گے، ملا کے رکھو گے، پھر تمہیں قدر ہوگی کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، اس کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ میں نے کس درجے کا حسن سلوک کرنا ہے، کہاں تک صلہ رحمی کرنی ہے۔ میں خود ایک تقریب میں تھا تو ایک صاحب تقریب جن کے ہاں سارے انوائٹ تھے، مدعو تھے، تو ان سے ایک جا کے صاحب ملتے ہیں جو کہ باقاعدہ دعوت تھی، ان کو آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے سمجھا یہ کہ کسی اور سے ملنے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے کسی اور کے پاس بھیج دیے۔ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا بھئی آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میرا نام یہ ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں اور فلاں بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں خود موجود تھا وہیں۔ انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کے پاس لائے جن کے پاس پہلے تھے، اور آ کر کہنے لگے یہ آپ کا بھتیجا ہے سگا۔ چھوٹا بچہ نہیں تھا، چھوٹا بچہ نہیں تھا، 5-7 گھنٹے کا سفر کر کے آیا تھا۔ یعنی چچا بھتیجا خونی رشتہ ہے، پہچان ہی ختم۔ چچا نہیں پہچان رہا اپنے بھتیجے کو، بھتیجے کو نہیں پتا اپنے چچا کا۔ یہ ابھی اسی زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ تعلموا انسابکم، کیسے یہ احترام آئے گا اس کے اندر؟ اور اللہ فرما رہے ہیں، میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، تساءلون به والارحام، اللہ پوچھیں گے تمہارے سے رشتہ داریوں کے بارے میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تعلموا انسابکم، کتنی وضاحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیس الواصل بالمکافی، وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، وہ رشتوں کو جوڑنے والا نہیں ہے جو کیا کرے، عدلے کا بدلہ کرے، جو اس کے ساتھ ملے یہ اس سے ملے، جو اس سے نہ ملے یہ بھی نہ ملے۔ آپ نے فرمایا اس کو تو نہیں کہتے صلہ رحمی کرنے والا۔ صلہ رحمی کرنے والا کون ہے؟ جو اس سے منہ موڑے، رشتہ دار یہ ان سے تعلق جوڑ کے رکھے۔ کتنی بڑی بات فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو رحم ہے، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، ارحام جمع ہے رحم کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الرحم شجنۃ من الرحمن عز وجل، او کما قال علیہ السلام، کہ یہ لفظ رحیم، راحمی، یہ رحمان سے نکلا ہے، رحمت سے نکلا ہے، رحیم سے نکلا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا یہ رحیم لفظ بھی اللہ نے رحمان سے دیا ہے، جو اس کو جوڑتا ہے اللہ جوڑتے ہیں، جو اس کو توڑتا ہے اللہ اس کو توڑتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہے، ہمارے سامنے ہے۔ سورۃ الرعد کے اندر، سورۃ البقرہ کے اندر پہلے پارے میں آپ پڑھتے ہیں، ابتدا کے اندر غالباً آیت نمبر 27 ہے یا 22 ہے سورۃ البقرہ کی۔ کفار کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، کفار کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں نہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ یہ کفار ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ اللہ نے عہد لیا تھا کیا؟
کہ الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، توڑ دیا انہوں نے، نہیں مانا رب کو۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور کیا کرتے ہیں، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ کاٹتے ہیں، یہ توڑتے ہیں اس رشتے کو جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے۔ یہ کفار کی خصلت بتائی اللہ نے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ، اور کیا کرتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد بھی کرتے ہیں۔ بڑی عجیب بات لکھی ہے ہمارے مفسرین نے، فرمایا اس آیت کی اگر تشریح اور تفسیر پڑھنی ہو تو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26ویں پارے کی دوسری سورت کی آیت نمبر 27 پڑھ لی جائے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ وہاں اللہ نے لعنت کے الفاظ بیان فرمائے ہیں، وہاں منافقین کی خصلت بتائی ہے۔ جو آیت پیچھے سے چلی آ رہی ہے اس کو پورا پڑھ لیجیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والے کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سورہ، کہ اللہ ہم پر کوئی ایسا حکم، ایسی صورت کیوں نہیں نازل کر دیتے کہ جس کے اندر جہاد کا حکم ہو، ہم کفار سے لڑیں۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ فَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور جب اللہ نازل کر دیتے ہیں ایسی صورت جس کے اندر جہاد کا حکم ہے، تو اب منافقین کی خصلت آگے کیا ہے؟ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، نبی جی آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، ان کو تو مرض پڑ جائے گا، بیماری پڑ جائے گی، موت آ جائے گی۔ نظر المغشی علیہ من الموت، ان پر موت سوار ہو جائے گی منافقین پر کہ یہ حکم کون سا آ گیا کہ اس میں تو ہم مر جائیں گے۔ طاعۃ وقول معروف فإذا عزم الامر فتوکل علی اللہ، اللہ فرما رہے ہیں جب اللہ کا حکم آ جائے پھر پورے کا پورا عزم پکا ہو جانا چاہیے۔ اور اگر تم جہاد سے منہ موڑو گے، ایک معنی، دوسرا معنی اگر تم اللہ کے احکامات سے منہ موڑو گے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ تو أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، پھر کیا ہوگا، اللہ کے احکامات کو نہ ماننے کی وجہ سے زمین میں فساد آئے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے۔ اللہ حکم دے دیں ان تولیتم، تم منہ پھیر دو گے اس اللہ کے حکم سے۔ کتنے احکامات ہیں جن کو پامال کیا جاتا ہے، ذات کے اعتبار سے بھی مسلمان چھوڑ دیتا ہے، بحیثیت امت مسلمہ کے بھی اللہ کے احکامات کو چھوڑتا ہے۔ پھر ہوگا کیا؟ نتیجہ سامنے ہے، کیا ہوگا؟ ان تفسدوا فی الارض۔ یہ وہ خالق فرما رہا ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، اور وہی ذات صحیح بتائے گی کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، وجہ یہ بنے گی۔ اور اگلی نوست کیا آئے گی؟ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اگلی نوست یہ آئے گی کہ تم لوگ آپس میں رشتہ داریوں جو ہیں تمہاری ٹوٹنی شروع ہو جائیں گی، رشتوں سے تم الگ ہوتے چلے جاؤ۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں سامنے میں آ رہی ہیں، زمین میں فساد بھی ہے اور رشتہ داروں رشتوں کا کیا حال ہے وہ ہم آپ کو ہر ایک دیکھ سکتا ہے کسی کو کیا کہتا ہے۔ اور سورۃ الرعد کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کلام ایسا ہے کہ اس سے کون نصیحت حاصل کرتا ہے، انما یتذکر اولو الالباب، عقل مند آدمی، عقل والے۔ کون ہے عقل والے؟ الذین ینقضون عہد اللہ، الذین یوفون بعہد اللہ، جو کیا کرتے ہیں، اللہ نے جو ان سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو ایفا کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں، میثاق کو پورا کرتے ہیں۔ الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلی، آپ ہمارے رب ہیں، آپ حکم دیں اطاعت کریں گے۔ اے اللہ تو حکم دے ہم اطاعت کریں گے، یہی معاہدہ تھا ہمارا اللہ سے۔ الذین یوفون بعہد اللہ والذین یصلون ما امر اللہ، اور جن رشتوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے وہ ملاتے ہیں، یہ عقل مندوں کی علامت ہے۔ اولو الالباب قرآنی اصطلاح کے اندر عقل مند وہی کہلائے گا جو اللہ کے احکامات پر چلے گا اور جن رشتوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے یہ ملائے گا۔
ایک روایت کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو آدمی کسی اپنے مسلمان بھائی سے، یہاں رشتہ دار مراد نہیں ہے، عام ہے، 3 دن کلام نہ کرے، 3 دن بات نہ کرے، من حجر فوق ثلاث، اور 3 دن سے زمانہ اوپر گزر جائے، وجہ دنیا کی ہو، محدثین نے لکھا ہے دنیا داری جیسے ہوتی ہے، یعنی اس حد تک ہو جائے کہ ایک دوسرے کے آمنا سامنا ہو اور سلام بھی نہ کرے، یا ایک کرے دوسرا جواب بھی نہ دے، تو جو جواب نہیں دے گا وہ اس زد میں آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا اگر اسی طرح یہ مر جائیں تو یہ جہنم میں جائیں گے، داخلہ ماتا فی النار، یہ مر جائیں اسی حالت میں جہنم میں جائیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں کا حکم دیا۔ امرانی بخلیلی، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، کس بات کا؟ امرانی ان یحب المساکین والدنو منہم، کہ میں مسکین محتاج لوگوں سے محبت کروں اور ان کو قریب کر کے رکھوں۔ انسانی مزاج ہے، اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے، یہ اثر لیتا ہے بہت، جیسے حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جو گھوڑے پالتے ہیں اور جو اونٹ پالتے ہیں ان کے اندر تکبر آتا ہے ایک روایت میں، اور جو بکریاں پالتے ہیں ان کے اندر مسکنت آتی ہے، یہ اثر لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا یحب المساکین والدنو منہم، محتاج لوگ، غریب لوگوں سے محبت کر اے ابو ذر اور ان کے قریب رہا کر۔ دوسری بات فرمائی وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ مَنْ هُوَ فَوْقِي، جو دنیا کے اعتبار سے میرے سے کم درجے کے لوگ ہیں میں ان کو دیکھا کروں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چیز بتلا دی کہ ہر آدمی اس کے اندر آ سکتا ہے کہ اپنے سے کم درجے کو دیکھے تو شکر پیدا ہوگا، اور دین کے معاملے کے اندر فرمایا اپنے سے اوپر کے درجے کو دیکھا جائے، اسے عاجزی پیدا ہوگی کہ میں صرف فرائض پہ ہوں، فلاں آدمی تو نوافل کی اتنی کثرت کرتا ہے۔ میں اگر معذرت سے عرض کروں، چونکہ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں، آپ میں ہی رہتا ہوں، ہم اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں، بالکل الٹا کرتے ہیں۔ ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے بڑھ کر دیکھتے ہیں، اور دین کے معاملے کے اندر اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں۔ میں تو نماز پڑھتا ہوں، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حضرت ابو ذر سے، فرمایا آپ نے مجھے امرنی، مجھے حکم دیا ان اصل الرحم وان ادبرت او کما قال، کہ میں صلہ رحمی کروں اگرچہ رشتہ دار مجھ سے منہ پھیر دیں۔ یہ مجھے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک صحابی آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ انتہائی بردباری کے ساتھ پیش آتا ہوں، تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتا ہوں، وہ میرے سے جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو جو کہہ رہا ہے اسی حالت میں رہے گا تو گویا ایسا ہی ہے کہ گویا کہ تو خاک ان کے منہ میں ڈال رہا ہے، اور جب تک تو اس حالت میں، اس کیفیت میں رہے گا، اللہ کی طرف سے ایک مددگار ہوگا جو تیرے ساتھ رہے گا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمائی وہ یہ، آپ نے فرمایا کہ کبھی بھی کسی سے سوال نہ کرنا، اللہ اسأل احدا شیئا، کبھی بھی کسی سے ہاتھ نہ پھیلانا، کسی سے مانگنا نہیں۔ اور پانچویں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، فرماتے ہیں مجھے حکم دیا
حق بات کہنا اگرچہ کڑوی کیوں نہ ہو۔ چھٹی بات فرماتے ہیں کہ یہ فرمائی اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے معاملے میں کسی سے خوف نہ کرنا، کسی سے نہ ڈرنا۔ معاملہ اللہ کی ذات کا ہو، حکم اللہ کا ہو، حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اس پر عمل کرنے کے لیے کسی ملامت والے کی ملامت سے ڈرنا، ایسا نہ کرنا۔ اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے معاملے کے اندر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا، لاکھ کہتا ہے۔ اور آخری بات، ساتویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے یہ فرمائی کہ ابو ذر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کثرت سے پڑھا کر۔ کیوں؟ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے نیچے سے عطا کیے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے، ہم آج کی اس زمانے کے اندر جہاں ایک جسے کہتے ہیں نا نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر ایک اپنے، اس دور کے اندر سب سے بڑی ذمہ داری بڑوں پر آتی ہے کہ وہ ان رشتوں کی پہچان کروائیں۔ میں نے شروع کے اندر ایک حدیث پڑھی تھی، آیت کا ایک حصہ پڑھا تھا کہ سورۃ النساء کی پہلی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ اے لوگوں ڈرو اللہ سے کہ جس نے تمہارے سے رشتہ داریوں کے بارے میں پوچھنا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ پڑھی تھی کہ تعلموا انسابکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم سیکھو اپنا نسب، اپنی رشتہ داریوں کے بارے میں سیکھا کرو۔ کیوں؟ جب رشتوں کا پتہ چلے گا تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ تم رشتوں کو جوڑ کے رکھو گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔